بات ہوگی، شاید پوری نہ ہو سکے لیکن آغاز آج سے کریں گے انشاءاللہ۔ اس سورہ مومنون کا یہ حصہ بڑا اہم ہے۔ آج آیت نمبر 34 نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَئِنْ عَتَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ وَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو قوم کے سردار ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے، ان میں سے کچھ اعتراض کل ذکر ہو گیا ہوتا۔ تو ایک یہ ہے کہ اگر وہی ناتا کہ بشر مثلکم، اگر تم اپنے جیسے ایک انسان یا بشر کی اطاعت کرو گے تو انکم اذا لخاسرون، تو تم انتہائی گھاٹے میں ہو جاؤ۔ پھر وہ یہ کہتے تھے اپنی قوم سے یعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، کیا یہ جو پیغمبر ہے تمہیں وعدہ دیتا ہے اس بات کا کہ انکم اذا متم، کہ جب تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے ترابا، مٹی، خاک ہو جاؤ، وعظام، اور ہڈیاں رہ جائیں گی تمہاری، انکم مخرجون، تو پھر تم دوبارہ نکالے جاؤ تو پیدا کیے جاؤ۔ ہے یہ حقیقت سے بہت دور بات ہے، لما توعدون، جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان ہی الا، نہیں ہے اس کے سوا کوئی، الا حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے، نموت و نحیا، اسی کے اندر ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، ہم قطعی طور پہ بھی اٹھائے نہیں جائیں، دوبارہ یہ زندگی ہمیں نہیں عطا کی جائے۔ ان ہوا الا رجل افطرا، یہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص افطرا علی اللہ، جو اللہ پر باندھ رہا ہے کذب، جھوٹ۔ وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان لانے والے ہرگز نہیں۔ حضرات محترم، یہ دو انبیاء کا قصہ یہاں آیا ہے، اور اس کے بعد جب پیغمبر مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا تعالیٰ رب انصرنی بما کذبون، کہ اے میرے رب میری مدد کیجیے اس سبب سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ تو ان کے ذرا آپ نا دلائل کا جائزہ لیں تو آپ کو ایک بڑا ایک جیسا پیٹرن نظر آئے گا۔ 1,24,000 کے لگ بھگ پیغمبر، یہ عام طور پر روایات میں آتا ہے لیکن کسی صحیح سند سے پوری طرح تعداد ثابت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس کے لگ بھگ کی تعداد انبیاء کی جو ہے وہ ہے۔ اس میں قرآن مجید کے اندر بہت کم انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن ان انبیاء کا تذکرہ بھی جو ہے اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو آپ کو ایک ہی پیٹرن نظر آئے گا۔ اس کا پیٹرن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے آپ قوم کے سرداروں کو لیجیے،
انبیاء کی مخالفت کون کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کون اٹھتے ہیں؟ اس قوم کے سردار۔ ان سرداروں کی دو خوبیاں قرآن مجید میں مسلسل آپ کو نظر آئیں گی۔ خوبیوں سے مراد ان کی خصوصیات کہنا چاہیے، مناسب رکھتے ہیں۔ ان کی دو خصوصیات آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، خوشحال ہیں، آسودہ حال ہیں، دولت میں کھیلتے، اس دولت کا خمار ان کے سر پر چڑھا ہوا۔ دوسرا، یہ لوگ قطعی طور پہ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کا کوئی تصور ان کے ہاں سرے سے موجود ہی نہیں، بلکہ آخرت کا تصور تو ایک رنگ میں ماننا آنے والی بات ہے۔ وہ اپنی سرداریوں اور اقتدار اور دولت کے بل بوتے پر وہ جو معاشرے کے اندر ان کو پریولیج حاصل ہیں، سرداریاں اور اقتدار حاصل ہے، جو یاشیاں اور ان کے دروازے یاشیوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ان کے لیے جب یہ تصور آخرت کا آ جائے تو وہ تو قدم قدم پہ ان کے لیے ایک رکاوٹ بن جائے۔ تو یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر کو لے کے آیا اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے ان کے اوپر اعتراضات جو کیے، وہ ان کو آپ 3-4 بنیادی عنوانات کے تحت رکھ سکتے ہیں۔ پہلا عنوان انہوں نے یہ کیا کہ اللہ نے اس کے بجائے کوئی فرشتہ کیوں نہ بھیجا، اس ایک انسان کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا۔ یہ اعتراض سرے سے کوئی وزن ہی نہیں رکھتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیغمبر کا انتخاب اللہ کا اختیار اور حق ہے، اپنے کام کے لیے وہ جسے چاہے چن لیتا ہے، اور اللہ کا چننا ایسے ہی چننا نہیں ہوتا، اللہ کا چننا اس کے علم اور حکمت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اللہ کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر کون سا شخص، کون سی ہستی اس ذمہ داری کو بہتر طور پہ ادا کر سکے۔ لہذا اللہ کے اختیار کے بارے میں کوئی بات کرنا کہ فلاں کو نہیں بنایا فلاں، یہ تو سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے، کیا اسی طرح ہے جس طرح وہ بڑی ایسے ذکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے انسان کو بنا دیا نبی، جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بدا نہیں چلتا۔ کیا وہ شخص جس کے سر کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری رکھ ڈالی گئی ہے اور نبوت کا تاج اس کے سر پہ آپ کہہ لیں کہ سجایا گیا ہے، وہ ہستی کون ہے؟ آپ پوری تاریخ انسانی کا اٹھا کے دیکھ لیجیے، پیٹرن آپ کو ایک ہی نظر آئے گا۔ پرانی آپ جو دوسری کتابیں ہیں، کہہ لیجیے کہ یہودیوں کی جو ان کے تاریخی آثار ہیں، اس کے علاوہ بائبل جو ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس معاشرے کا سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاقی طور پہ اعلیٰ شخص اور فرد جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو پیغمبر کے طور پر چنا۔ صادق اور امین، اس کی صداقت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کی امانت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کے فہم و فراست اور دانش پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کے کردار کے اوپر کوئی معمولی سا دھبا بھی نہیں دکھا سکتا، اور پھر اپنے دور کا وہ وسیع اور حسین انسان ہوگا، خوبصورت اور انتہائی معزز اور باعزت گھرانے کا فرد۔ اللہ تعالیٰ اس ہستی کو ایسی اخلاقی خوبیوں سے اس نے نوازا ہوتا ہے پہلے ہی سے، جس میں صبر، برداشت، استقلال، حوصلہ، معافی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر، جرأت، دلیری، بے خوفی۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی فرعون کے دربار میں کون جاتا ہے؟ دلیری کا نظر لگانا، سب سے بڑی سلطنت اس دور کی، طاقتور 2 فرد،
اور ان کے پہلے سے وارنٹ بھی جاری ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دلیل بھی بناتا ہے، خوف سے بھی نجات دیتا ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت عطا کر دیا تو ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہو گئی، ساری پوری قوم سے زیادہ بڑھ گئی. اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں یہ سب انسانوں سے افضل، اور پھر درجہ بدرجہ ان میں فرق ہے، اور سب سے زیادہ افضل بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ہم اس وقت چونکہ عمومی طور پہ گفتگو کر رہے ہیں پیغمبروں کے بارے میں، تو پیغمبر کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ایک منصب عطا کر دیا، اتنا بڑا ایک مقام عطا کر دیا جس سے بڑے منصب اور مقام کا تصور انسان کی ذات کر ہی نہیں، تو اس کے بعد بھی پھر اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو ایک عام سا انسان ہے جو پھر رہا ہے آپ گلی میں. اصل بات کیا، ان کے ذہنوں کا فتور، اور اس سے بھی بڑی عجیب و غریب بات جس کی طرف مفسرین نے توجہ بھی دلائی ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خود کھاتے ہیں وہی جو انسان عام کھاتے ہیں، سردار وہی پیتے ہیں، اسی طرح بازاروں میں چلتے ہیں، لیکن اپنی سرداری کے اوپر کہتے ہیں کہ کوئی حرف نہیں آتا. اگر کھانا پینا انسانوں کی طرح کا کھانا پینا اور بازاروں میں چلنا یہ کوئی عیب ہے تو پھر وہ کیسے سردار بننے کے قابل ہیں؟ اپنی سرداری کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ بس یہ تو اس کو سمجھ لو تو ہے، ہماری سرداری ہے، کسی اور کی سرداری نہیں ہے. یہ ان کے ذہن کا خناس ہوتا ہے جو ایسے لغو اور لاجانی قسم کے اعتراضات ان کے منہ سے نکل رہا ہے. پیغمبر اپنے دور کا جسمانی طور پر، اخلاقی طور پر، حسب نسب کے اعتبار سے سب سے بلند فرد ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو چن کر انتخاب کر کے اس منصب نبوت پر فائز کر دیتا ہے تو پھر اس سے بڑا اس دور کے اندر کوئی اس سے افضل شخص نہیں ہوتا. پھر یہی نہیں، جب کار نبوت اس کے کاغذ پہ ڈالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت بھی عطا کرتا ہے، بصارت بھی عطا کرتا ہے، علم اور حکمت اور دانش بھی عطا کرتا ہے، اور علم کے وہ بہت سارے باب جو عام آدمیوں کی نظروں سے کھولے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ بھی کھولے، اور غیب کی وہ بہت ساری حقیقتیں جن پر ہم نے تو محض غیب کے طور پہ ایمان لانا ہے. پیغمبروں کے لیے ان میں سے بہت ساری چیزیں غیب نہیں رہتی، وہ ان کے لیے مشاہدے کی بات ہے، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا. تو ان پیغمبروں کی پھر سرداری اور ان کا معاشرے کا قائم ہونا، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں. لہذا ایک تو بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ پیغمبروں کے بارے میں جو اعتراضات تھے وہ بنیادی طور پہ اصل میں ان کو اپنی سرداری کا خوف ان کو دے. دوسری بات جس پر ہم آج کا درس سے ختم کرتے ہیں، مباحث ابھی دو اور ہیں انشاءاللہ ہم کل کریں گے، کہ یہ جو دولت کا خمار ہے یہ بڑے بڑوں کو راہ راست سے بھٹکا ہے. اللہ تعالیٰ دولت عطا کرے تو صاف ایمان بھی عطا کرے، اور یہ جو مترفین ہوتے ہیں معاشرے کے خوشحال طبقہ، یہ ہر اخلاقی برائی کو اپنانا اور اس کو معاشرے کے اندر رائج کرنا اپنا حق سمجھتا ہے، اور معاشرے کے اندر چاہتا ہے کہ ہر شخص ان کے آگے جھک کے رہے اور ان کا غلام بن کے رہے. اور جب وہ ذرا برابر بھی دیکھتا ہے کہ ان کی سرداری کو کہیں سے چیلنج ہو رہا ہے تو یہ لوگ انتہائی سخت دل اور ظالم بن جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آخرت کا تصور نہیں ہوتا ہے کہ ہاں وہ سب کچھ اسی دنیا کو سمجھتے ہیں، تو لہذا ان کے ہاں وہ ایک اعلیٰ اخلاقی تصور سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا جو صرف اور صرف آخرت کے عقیدے کے لیے ہوتا. آپ دیکھیں نا، اگر ایک شخص کیا وہ کہتا ہے کہ یہ مر کے مٹی ہو جاتا ہے، دوبارہ زندگی سرے سے ہے ہی نہیں، تو اس کو کیا پنجابی میں کہتے وقت پڑا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے حضور
سجدے میں گرا ہوا ہے، وہ جناب حق اور حلال کی روٹی کا خیال رکھتا ہے، گھر میں بچے فاقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ حرام کا لقمہ نہیں ان کے پیٹ میں جانے دوں گا، وہ بھی کیوں نہ حرام کمائے، حرام کھائے، ظلم کرے، اور وہ بھی جو ہے دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے، اس کے لیے راستے کھلے۔ یہ تو آخرت اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس، اللہ کے سامنے حساب دینے کا خوف بندے کو قدم قدم پر لگا دیتا ہے، اور اس کے اندر پھر وہ اعلیٰ ترین اخلاقی خوبیاں پیدا کرتا ہے کہ جو معاشرے کو جنت کا نمونہ بنائے۔ تو یہ چیز بھی مترفین کے ہاں سے سرے سے قائم ہے، لہٰذا ان کے ہاں آپ کو اعلیٰ اخلاقی خوبیاں نہیں ملیں گی، ہاں ظاہری چکا چوند ملے گی، خوبصورت لباس ملیں گے، چمکتے دمکتے چہرے ملیں گے، اور بڑی منمہ کی ہوئی باتیں اور نقشے دار باتیں ملیں گی، لیکن آپ کو ان کے ہاں وہ اعلیٰ اخلاقی تصورات وہ سرے سے نہیں ملیں۔ تو حضرات محترم یہ جو چل رہا ہے ابھی مضمون، انشاءاللہ ایک دو تو رہ گئے، ان پر بھی کل مختصر بات ہوگی، پھر اس کے بعد ہم آگے